ادا کرو تاکہ اور لوگوں کو بھی احساس ہو بھی یہ قرآن پڑھنے والے دیکھو قرآن کا ان پہ اتنا اثر ہے کہ بعض نماز پڑھ رہے ہیں، اگر ان بعض نماز نہیں پڑھنی تو پھر کیا اثر لیں گے لوگ بھی؟ ان پہ قرآن کی بعض نماز نہیں پڑھتے کیا اثر ہے، کیا فائدہ ہے کہ قرآن سمجھنے کا؟ بھائیو جتنے بھی تم ساتھی ہو میں سب سے یہ ریکویسٹ ہے میری، جسے آپ کہتے ہیں ہاں اس سے میں زیادہ کیا کہہ سکتا ہوں کہ بعض نماز ادا پڑھنے فجر، کوئی ساتھی کوئی اسٹوڈنٹ قرآن کا طالب علم فجر کی نماز میں پیچھے نہ ہٹے، اگر ہٹ گئے تو پھر کیا ہے، کوئی اثر نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا قرآن کا۔ نماز ہی نہیں پڑھ رہا وہ بعض نماز فجر کی، چلو عذر ہے کوئی یہاں نہیں ہے، گھر بہت دور ہے یہاں نہیں رہتا، اگر آپ یہیں رہ رہے ہیں قریب تو آپ کی ضروری ہے بہت فجر کی نماز، اس کی جو نہیں پڑھتا بعض نماز اس کے مطلب بڑی بڑی وعیدیں ہیں، بڑے ڈراوے حدیث کے اندر آئے ہیں، گھر تک جلانے کا اللہ کے نبی نے ارادہ فرما دیا کہ اگر عورتوں بچوں کا مجھے احساس نہ ہوتا میں گھروں کو ہی جا کے آگے لگا دیتا۔ یہ بھی آپ دیکھ لیں، وہی ساتھی بھائی قدرت اللہ آپ کہاں ہوتے ہیں بھائی؟ گھر کہاں ہے آپ؟ قریب ہی ہے کہ دور ہو؟ آپ کہاں عظیم صاحب ہوتے ہیں؟ آپ کہاں ہوتے ہیں؟ قریب ہی ہے نا؟ بس باجماعت جتنے بھی ساتھی ہیں ہمارے سب باجماعت، مجھے ہی پتہ لگے کہ ہاں بھائی شاگرد ہیں طالب علم ہیں قرآن، مجھے بھی وہ حوصلہ ہو۔ جب میں دیکھتا ہوں کہ آپ نماز ہی نہیں پڑھ رہے تو پھر میری محنت جو ہم کر رہے ہیں اس سے کیا اثر ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں بھائی، کہتا ہوں آپ سے کہ اس سے پیچھے نہ ہٹے، بالکل پیچھے نہ ہٹے۔ جو بس وسائے خیال آتا ہے شیطان بڑا بس اسے ڈالتا ہے، چلو پڑھ لیں گے کوئی نہیں، کرنے پڑھ لیں گے ایک دے بھی جائے گی، اس قسم میں خیالات آتے ہیں دل کے اندر پیدا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے جب اذان ہو جائے بس اسی وقت بستر چھوڑ دو، بس وسائے لا حول ولا قوت الا باللہ، بس دل کی نہیں ماننی پھر اللہ کی ماننی ہے۔ اللہ کے دربار میں سے اعلان ہو گیا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، بس اللہ نے بلا لیا، بس اب مسجد میں جائیں گے اللہ نے بلا لیا ہے، بس بیوی بچے جو مرضی ہو ان کو چھوڑنا پڑے گا، بستر چھوڑ دو، سب ہر شے چھوڑ دو، بس اللہ کے اعلان پہ اللہ کے گھر میں آ جاؤ، اللہ کے مہمان بن کے آ جاؤ جی۔ تو اگر نہیں پڑھو گے، اللہ کے نبی نے فرمانے کہ جو صبح کی نماز نہیں پڑھتا تو اس کے کانوں میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے، پیشاب۔ اب کہاں مرد کا پیشاب کہاں شیطان کا پیشاب، تو کیا فائدہ، کیا ہوگا وہاں؟ دونوں کان ایک دن پیشاب کر دیے دوسرے دن پھر پیشاب کر دیے تیسرے، سارا دن نہ اس سے گزرے گا، پیروں پر کتنی ہوگی۔ صبح اللہ کے دربار میں حاضری لگ جائے گی جی تو سارا دن اللہ سے پیروں پر کیسے عقیدے سے گزرے گا۔ بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی اسے پیچھے نہ ہٹیں، ورنہ قرآن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ترجمے کا، ادھر سے سن لیا ادھر سے نکال دیا جی، اثر بھی ہونا کم سے کم یہی تو اثر ہو، باجماعت میں بات تو پڑھو آپ لوگ، تو اسی میں نہیں آنا تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ میں تو بہت امیدیں میں نے آپ سے وابستہ کی ہیں، اللہ پاک کو اسٹوڈنٹ بنائے ایسے کہ اللہ آپ سے دین کا کام کرے، جس طرح میں یہ بیان ٹائم آئے آپ اسی طرح بیان کریں۔ اب ہم نے بھی یہیں سیکھا ہے دنیا میں، ماں کے پیٹ میں سے کون عالم بن کے آتے، کون قاری بن کے آتے، کون لاتے، یہیں محنت ہے اور محنت کریں گے انشاءاللہ جمے رہیں گے، ایک دن آئے گا اسی طرح آپ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن بعض بات نماز تو پڑھے نا، اگر یہی نہیں پڑھنی پھر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ اس سورت کے پہلے حصے میں اللہ پاک نے ایمان والوں کے متعلق بیان فرمایا، پھر کافروں کے متعلق بیان فرمایا، پھر منافقوں کے متعلق اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ اب اللہ پاک سب لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں اپنی عبادت کی، ایمان والوں کو بھی، کافروں کو بھی، منافقوں کو بھی، عربی عجمی شرقی غربی مومن کافر ہندو سکھ عیسائی سب کو، جتنے بھی لوگ ہیں سب کو مشترکہ اکٹھی اللہ پاک اپنی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں کہ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو جہاں بھی ہو تم عبادت کرو اپنے رب کی، جو نئی بات کر رہے ہیں ان کو حکم عبادت کرو، جو عبادت کر رہے ہیں ان کو حکم ہے کہ عبادت میں کیا رہو، پکے رہو، مضبوط رہو، کرتے رہو، جو نہیں کرتے ان کو حکم کرو، جو کر رہے ہیں پکے رہو، جمے رہو، اللہ کی بات پہ جمے رہو، ڈٹے رہو۔ عبادت یہ میں نے پہلے آپ کو بتلایا تھا، عبادت کی دو قسمیں ہیں، قولی اعتقادی عبادت اور عملی عبادت۔
پھر عملی عبادت کی 3 قسمیں ہیں، قولی، فعلی، مالی. اب تحیات پڑھتے ہیں، تحیات للہ والصلوات والطیبات. کئی دفعہ میں نے اس کی تشریح کر دی آپ کو، اعتقادی بات کیا ہے اور قولی، فعلی، مالی بات کیا ہے، یہ میں نے کئی دفعہ آپ کو بتا دیا. اللہ اکبر. عبادت کس کی کرو؟ اپنے رب کی. کسی نبی کی عبادت نہیں ہے، نہ کسی ولی کی، نہ پیر فقیر کی، نہ فرشتے کی. عبادت کسی کی نہیں کرنی. کس کی کرنی ہے؟ ربکم. اپنے رب کی عبادت کرنی ہے. نبی کی اطاعت کرنی ہے، نبی کی اطاعت کرنی ہے، نبی سے محبت کرنی ہے، نبی کی اتباع کرنی ہے، نبی سے محبت کرنی ہے، اور نبی پہ درود و سلام پڑھنا ہے. یہ نبی کا حق ہے. باقی عبادت کس کی کرنی ہے؟ نبیوں نے اس کی عبادت کی ہے، نبیوں نے بھی، ولیوں نے بھی. یہ عبادت اللہ کا حق ہے، نبیوں کا حق نہیں. اے لوگو جہاں بھی ہو، جو بھی ہو، عبادت کس کی کرو؟ اپنے رب کی عبادت کرو. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی بازار میں سے ہانڈی خرید کے لاتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں سالن پکائیں گے، یہ مقصد ہوتا ہے. تو جب تک ہانڈی سالن پکاتی ہے، تیار کرتی ہے، گوشت تیار کرتی ہے، تو مالک ہانڈی کو صاف کر کے احتراماً بلند مقام پہ رکھتا ہے، اسے قدر کرتا ہے کہ مقصد پورا کر رہی ہے ہانڈی. اگر ہانڈی میں سوراخ ہو جائے یا ہانڈی چولہے پہ آگے اگ بجھائے تو پھر مالک کیا کرے گا؟ ہانڈی قدر نہیں کرے گا، پھر گھر سے اٹھائے کہاں پھینکے؟ اس کو باہر پھینک دیا. کیوں؟ مقصد پورا نہیں کیا ہانڈی نے. جس مقصد سے خرید کے لایا وہ مقصد پورا نہیں کیا، وہ اس کی بجائے وہ آگ بجھا رہی ہے. اسی طرح آدمی بازار میں سے فریج خرید کے لاتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا ٹھنڈا پانی پئیں گے. جب تک فریج ٹھنڈا پانی کرتی ہے تو مالک اس کو صاف کرتا ہے، دھیان رکھتا ہے، قدر کرتا ہے. تو اگر فریج ٹھنڈا پانی نہ کرے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مالک گھر میں نہیں رکھتا، وہ کہاں جاتی ہے؟ کباڑ خانے میں. اسی طرح آدمی منڈی میں سے بھینس خرید کے لاتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کیا کریں گے؟ اس کا دودھ پئیں گے. جب تک دودھ دیتی ہے بھینس، جی مالک قدر کرتا ہے، خیال رکھتا ہے، دھیان رکھتا ہے اس کا. تو اس کی پھونک پھاں بھی برداشت کر لیتا ہے. بعض بھینسیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ دودھ بڑا دیتی ہیں، بالٹے بھر دیتی، لیکن پھونک پھاں بھی کرتی ہیں. وہ پھونک پھاں برداشت کر لیتا ہے. اور جس بھینس کے متعلق آدمی کو پتہ چل رہی ہے دودھ اب نہیں دے گی، اس نے دودھ اب دینے ہی نہیں ہے، تو پھونک پھاں بھی کرے تو پھر کیا کرے گا؟ مال رکھے گا اس کو گھر میں؟ کہاں جائے گی وہ؟ بچڑ کھانے جائے گی، کسائیوں کے جائے گی وہ. نہیں، بس مقصد پورا نہیں کیا. مقصد پورا کر دے مالک پھونک پھاں ہی برداشت کرتا ہے. ہاں، آدمی اللہ کی بندگی کرتا ہے، توحید والا ہے، تو اللہ ہو سکتا ہے اس کے بڑے موٹے گناہ برداشت کر لے. گناہ بھی کر رہا ہے، اللہ کی بغاوت بھی کر رہا ہے، شرک بھی کر رہا ہے اللہ کے ساتھ، تو اللہ کیسے برداشت کرے گا؟ اللہ نے مقصد بیان فرمایا انسان کو، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے، اپنی عبادت کے لیے. میں نے جن اور انسانوں کو، اللہ نے مقصد غرض و غایت بیان کی انسان کی تخلیق کی. اس لیے میں نے پیدا کیا انسان کو، جنوں کو، کہ میری کیا کریں؟ عبادت کریں. انسان جب عبادت کرتا ہے اللہ کی تو بڑھتا 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 عبادت میں فرشتوں سے بھی آگے چلا جاتا ہے. اور جب اللہ کی بندگی نہیں کرتا، بغاوت کرتا ہے، شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، تو اللہ کی بغاوت کرتا کرتا انسان جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے. جانور بھی اچھے ہیں تو اس سے. اسے بھائی اللہ بھائی یہاں فرما رہے ہیں اے لوگو عبادت کس کی کرو؟ اپنے رب کی، جو تمہارا رب ہے اس کی عبادت کرو. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ مفسر قرآن ہے، نبی صحابی ہیں، یہ عبادت کا معنی کرتے ہیں توحید، کہ جہاں بھی لفظ عبادت آیا اس کا مطلب توحید ہے، کہ اللہ کی توحید اپنا پسند کرو، توحید والے بن جاؤ، موحد بن جاؤ. کیوں؟ توحید والے بنو گے تو یہ باتیں قبول ہوں گی. اگر توحید ہی نہیں پاس ہے تو پھر کیا کوئی بات قابل قبول؟ توحید والے بن جاؤ، موحد بن جاؤ، تو پھر یہ دوسری باتیں قبول ہوں گی. اگر یہ نعمت نہیں ہے توحید والی، شرک آ گیا، پھر کوئی بھی بات قبول نہیں ہوگی. اپنے رب کی، رب کا معنی مالک بھی ہوتا ہے، اور رب کا معنی پروردگار، پالنے والا، ضرورتیں حاجتیں پوری کرنے والا، مشکل کشائی کرنے والا، حاجت روائی کرنے والا، داتا، دینے والا. یہ رب، یہ سب رب کے معنی ہیں. رب اس کو کہا جاتا ہے.
داتا ہو، جو دے، جو مشکل کشائی کرے، جو حاجت روائی کرے، ضرورتیں حاجتیں پوری کرے، اس کو رب کہا جاتا ہے۔ اور لفظ رب جو ہے قرآن اس سے لفظ رب سے شروع ہو رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اور قرآن کے اندر بار بار مقدر مقام پہ لفظ رب آ رہا ہے۔ جب قرآن رخصت ہونے کو ہوا تو لفظ رب کے ساتھ رخصت ہو رہا ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اور قبر میں بھی یہی پوچھا جائے گا، مر ربو کا پہلا سوال دس ہوئے رب کنوں منیا، ضرورتیں حاجتیں پوریاں کرنے والا دادا کنوں منیا، 10 جواب دے۔ جس نے شرک نہیں کیا ہوگا وہ فوراً اس کو توفیق مل جائے گی اللہ پاک کی طرف سے کہ ربی اللہ، میرا رب کون ہے۔ جس نے شرک کیا ہوگا بس پھر آئیں بائیں چھائیں کچھ نہیں، جواب نہیں آئے گا اس کو۔ واحد کو، توحید والے کو، جس نے رب کو رب مانا، جس نے رب کو ضرورتیں پوری کرنے والا، حاجت مشکل کشا، حاجت اللہ داتا مانا، اس کو توفیق مل جائے، وہ فوراً جواب دے دے گا۔ تو جس نے شرک کیا ہوگا بس کوئی جواب نہیں ہوگا اس کو آئے گا۔ عالم ارواح میں اللہ پاک نے یہ پوچھا تھا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب روحوں سے پوچھا تھا، نبیوں ولیوں کی روحوں سے، سب سے۔ تو سب نے کہا تھا کالو بلا، کیوں نہیں، اللہ پاک تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا ضرور قبول رہتے۔ اور پھر اس عہد کو اللہ پاک نے یاد دلانے کے لیے دنیا میں کتابیں بھیجیں، نبی بھیجے، رسول، علماء حق آئے، ولی ساتھ کو، لیکن لوگوں نے پھر موسیٰ کو کیا کر دیا، فراموش کر کے نبیوں ولیوں کو رب بنا لیا۔ کوئی کہتا ہے تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول، کوئی کہتا ہے بگڑی بنا دو مکی مدنی در پہ بلا دو، اللہ کو تو نام ہی نہیں آتا۔ جی نبیوں ولی کوئی باول حق بیڑا تھا، تمام بری میری کھوٹی قسمت کا، اللہ پاک کی طرف آ ہی نہیں ہے۔ نبیوں ولیوں کو رب بنا لیا، پھر بھی اللہ پاک نے کتابیں بھیجی، رسول بھیجے، اتنا کچھ کیا کہ اس وعدے کو یاد رکھیں، لیکن پھر بھی فراموش کر دیا۔ عبادت کرو کس کی؟ اپنے رب کی۔ کیوں؟ ایک تو تمہارا رب ہے اس لیے اس کا حق ہے، ایک اللہ دی خالقکم، اس نے تم کو پیدا کیا ہے اس لیے بھی عبادت رب کا حق ہے، جو تمہارا کیا ہے، خالق ہے۔ اور اس لوگوں کو پیدا نہیں کیا، ہر چیز کا خالق کون ہے؟ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، ریت کا ذرہ بھی اللہ پاک کے علاوہ کسی نے پیدا نہیں کیا، ایک ریت کے ذرے کا بھی خالق کون ہے؟ اس نے تم کو پیدا کیا، ہر شے کو، 18,000 یا کم و بیش جتنی مخلوق ہے 14 طبقوں کی کائنات میں، اس کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ تم کو پیدا کیا، اور والذین من قبلکم، اور جو تم سے پہلے لوگ ہوئے ان کو بھی کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ لعلکم تتقون، اللہ اس کا معنی امید کا بھی ہوتا ہے کہ جب تم اپنے رب کی بندگی کرو گے، بات کرو گے، پھر امید رکھو تم بچو گے۔ کیا کرو گے؟ عبادت کرو گے اپنے رب کی، پھر امید رکھو، یقین رکھو، تم کیا کرو گے؟ بچو گے۔ کس سے؟ شرک سے بچو گے۔ جب رب کی بندگی کرو گے، اللہ پاک کو وحدہ لا شریک مانو گے، توحید والے بنو گے، پھر کیا کہو گے؟ شرک سے بچو گے۔ جب شرک سے بچو گے پھر جہنم سے بچو گے، جہنم سے بچو گے پھر کہاں جاؤ گے؟ جنت میں جاؤ گے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے بنا دیا تمہارے لیے زمین کو فرش۔ کس نے بنایا فرش زمین کو؟ کسی نبی نے، ولی ہے یہاں کو ذکر، وہ مشورہ بھی نہیں لیا اللہ پاک نے کسی سے۔ اگر بنایا ہوتا زمین کا کوئی حصہ کسی پیر فقیر نے، وہ دمڑیاں والی سرکار نے کو بنایا ہوتا تو اس کا نام ہوتا یہاں، یہ اتنا حصہ زمین کا اللہ نے بنایا ہے۔ وہ جو خطہ ہے گلگت کا، فلاں وہ فلاں بزرگ نے بنایا ہوا ہے، وہ تو جو فلاں حضرت صاحب نے بنایا ہوا، سب کا نام ہوتا ہے یہاں۔ ہے ہی نہیں نام یہاں کس کا نام ہے؟ یا اللہ سی، اس مالک نے، اس رب نے بنایا ہے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا، ہموار بنایا ہے اس مالک نے۔ اس زمین کو بناتے وقت اللہ نے کسی سے مشورہ بھی نہیں لیا، کسی سے پوچھا بھی نہیں میں بناؤں یا نہ بناؤں، وہ مدد بھی نہیں دی، اللہ پاک نے اپنی مرضی سے بنایا ہے۔ اور اس زمین کو صحیح بنایا ہے، درست بنایا ہے، ایسے ہی بننا چاہیے تھا اس زمین کو جیسے اللہ نے بنایا ہے۔ اور کیا بنایا ہے؟ فرش بنایا ہے ہموار۔ اگر اللہ پاک اونچی نیچی بنا دیتا ہے جی، مولوی صاحب پھر کلام بازی کھاتے رہتے، چڑھتے رہتے اترتے رہتے، چڑھتے رہتے اترتے رہتے، کیا ہوتا ہے؟ اگر اللہ پاک اس کو پتھر کی طرح سخت بنا دیتا، لوہے کی طرح سخت بنا دیتا، یا نرمی بنا دیتا بالکل، تو یورپ کے سائنسدان کیا کر لیتے؟ کر لیتے۔ یورپ کے سائنسدان کیا کر لیتے؟ پھر ناکام ہی ہوتے۔
یہ کچھ بھی نہیں، ہوا بڑے ہوئی اور کوئی سائنسدان کچھ بھی نہیں ہے، اللہ پاک کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، ایک مچھر کی حیثیت بھی نہیں رکھتے اور کوئی سائنسدان۔ ہاں جی، پچھلے سالوں میں دھند پڑی تھی، دھند، اس دفعہ میرے گھر سردی پڑی ہے، ملک کو دھند پڑی 1 ماہ تقریباً 3-4 ہفتے دن رات، نہ ان کا کوئی جہاز چلا نہ کوئی گاڑی سڑک پہ آئی، دھند ہی دھند پڑ لے۔ دھند کیا ہے؟ دھند ہے، دھند کو ہے کوئی ویلی؟ دھند اللہ کا لشکر، اسی کا مقابلہ نہیں کر رہا، سارا نظام ہی یورپین ملکوں اللہ پاک دھرم بند کر دیا، بریک لگا دی اللہ پاک دھند کی وجہ سے۔ تو اللہ پاک وما یعلم جنود ربک الا هو، وہ تیرے رب کے لشکر کو کوئی نہیں جانتا، وہی جانتا ہے۔ اللہ پاک کے پاس بڑے لشکر ہیں، بڑی چڑیاں ہیں، بڑے F-16 ہے اللہ پاک کے پاس، ٹینک، توپیں، کروز میزائل، یہ کیا ہے؟ اللہ پاک کے پاس بہت کچھ ہے، وہ تو کن ہی کہہ دیتا ہے، ایک لفظ کن کی بھی مار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ کافی ہے، یہ امریکہ جو ہوا بنا ہوا ہے۔ لیکن ہم مسلمان نہیں، کیا کریں؟ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں، صحابہ والے جو صحابہ کرام کا ایمان تھا وہ نہیں ہے، ہمارے ایمان میں خلل آ گیا، ملاوٹ آ گئی، اس لیے اللہ پاک کی مرض جو ہے روبی بند ہو۔ الذی جعل، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے اللہ پاک نے زمین کو، اور علم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، ہم نے زمین کو کفایت کرنے والی بنایا ہے، مردوں کے لیے اور زندوں کے لیے، احیاء و امواتا، زندوں کے لیے اور کس کے لیے؟ مردوں کے لیے کفایت کرنے والی بنا۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ کے حکم سے زمین زندوں کو رزق فراہم کر رہی ہے اور مردوں کو اپنے اندر سمیٹ رہی ہے۔ ہاں، اللہ پاک کا حکم ہو زمین کو، ہاں جی، زمین کچھ بھی نہ پیدا کرے، کیا کر لیں گے اور ان کے سائنسدان؟ ہاں جی، نواز شریف سرکاری کیا کر لیں گے؟ سوائے بھوک مرنے کی وہ ہے ان کے پاس حل کوئی؟ مر جائیں گے بھوک سے۔ زمین کوئی چیز نہ باہر نکالے اور مردوں کو اپنے اندر نہ سمیٹے، یہیں فیل ہو گئے، یہیں فیل ہو گئے کہ مولوی صاحب اپنا مردہ کر رکھو جا کے۔ ہاں، اس واسطے یہ تھے دفن کرنے کی کوشش نہ کریے، کوٹ کے باہر پھینکنا یاد رکھیے، کہنا کہ میری انسلٹ ہو گئی، یہ ہو سکتا ہے ایسے۔ لیکن کیا اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے زمین کو زندوں مردوں کے لیے کفایت کرنے والی بنایا ہے۔ زمین کو حکم ہے کہ زندوں کو کیا کرنا ہے؟ رزق فراہم کرنا ہے، اور مردوں کو اپنے اندر سمیٹنا ہے۔ جو زندہ ہے وہ باہر ہے اور جو مردہ ہے وہ اندر ہے، وہ زندہ ہے ہی نہیں، قرآن کہہ رہا ہے امواتا احیاء، جو زندہ ہے وہ اندر نہیں ہے، باہر ہے، اور جو مردہ ہے وہ باہر ہے، وہ کہاں ہے؟ اندر ہے، اندر زندہ ہے ہی نہیں، باہر کوئی ہے، وہ سب اموات ہے، جو بھی زمین کے اندر ہے اموات ہے، نبی ہوں ولی ہوں پیر، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو اموات ہے وہ کہاں ہے؟ اندر ہے، زمین کے اندر ہے، جو زندے ہیں وہ کہاں ہے؟ زمین سے باہر۔ والسماء بناء، اور آسمان کو کیا بنایا؟ چھت بنایا۔ زمین کو کیا بنایا؟ فرش بنایا۔ کس نے بنایا فرش؟ صرف اللہ نے۔ والسماء بناء، اور آسمان کو کیا بنایا؟ چھت بنایا، اور آسمان کے دامن میں قیامت تک فیوز نہ ہونے والے اللہ نے بلب روشن کر دی۔ روشنی کا اگر یہی ہوتا ہے یہاں، ہے جی، روشنی کا اللہ پاک نے بھی انتظام کر دیا۔ آسمان کو چھت بنایا، زمین کو فرش بنایا، اور ان کے اندر 500 سال کی مسافت ہے، یہاں سے چلے نا اتنا، زمین سے لے کے آسمان تک، یہ 500 سال کی مسافت، آدمی انسان چلے نا سفر کرے تو 500 سال میں اتنا سفر کرے، 500 سال کی مسافت ہے، زمین و آسمان کے فاصلہ ہے 500 سال کا۔ اللہ پاک نے جب زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، تو اللہ پاک نے آسمان زمین سے کہا کہ تم نے میرا حکم ماننا ہے، ماننا پڑے گا میرا حکم تم کو، چاہے راضی ہو کے مان لو چاہے خوش ہو کے مان لو، ماننا پڑے گا، ہے جی۔ تو زمین کے آسمان کیا قالتا اتینا طائعین، دونوں نے کہا اللہ حکم دینا تیرا کام ہے، مان لینا ہمارا کام ہے، ہم خوش ہو کے مانیں گے تیرے حکم کو، راضی ہو کے مانیں گے، ناراض ہو کے نہیں مانیں گے۔ یہ ظالم انسان ہی ہے، یہ کھاتا اللہ کا ہے اور مقابلہ بھی اللہ کے ساتھ ہے، آٹا بھی رب نلی لندا بدبخت ہے، کھا بھی رب کر رہا ہے، مقابلہ بھی رب کا کر رہا ہے انسان۔ لیکن انسان کا وجود جو ہے اس پہ حکم اللہ کا چل رہا ہے، انسان کے وجود پہ انسان کا حکم نہیں چلتا اللہ کا۔ اب یہ ناخن بڑھ رہے ہیں، ہم تو نہیں چاہتے یہ بڑھے، بڑھ رہے ہیں، اللہ کو حکم چل رہا مار رہے ہیں انسان، ناخن بڑھ رہے ہیں، ہم کو نہیں چاہتے، جہاں پر وہ کاٹتے تو یہیں رہنے چاہیے، ہفتے کے بعد پھر کاٹتے ہیں پھر کاٹتے ہیں۔ انسان کا وجود اللہ کا حکم مان رہا ہے، اور انسان کے بال کیا ہے؟ بڑھ رہے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ بال بڑھیں لیکن بڑھ رہے ہیں، اللہ کا حکم مار رہا ہے انسان کا وجود، بال بڑھ رہے ہیں، پھر بال سفید ہو رہے ہیں انسان کے، یہ دیکھو انسان اللہ کا حکم مار رہا ہے انسان کا، ہم نہیں چاہتے ہمارے بال سفید ہوں، ہم نہیں چاہتے ہم بیمار ہوں، یہ جسم بیمار ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے،
ہاں اس کا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے، اور اس کو موت آ رہی ہے، ہم نہیں چاہتے ہم مرے، کسی مولوی کا دل نہیں چاہتا کہ مرے، ہاں جی اچھی بس کھائی جائے ہر شے۔ تو انسان کا وجود جسم اللہ کا حکم آ رہا ہے، کل اللہ قانتون، ہر شے اللہ کا حکم مانتی ہے، ظالم انسان ہی ہے، اس کو اللہ پاک نے بنایا ہے، دو رستے دکھائے، میرے بندے اب تجھے اختیار ہے، اما شاکر و اما کفورا، شکر گزار بن جا، تیری مرضی ہے، نا شکرہ بن جا، تیری مرضی، تجھ کو اس طرح اختیار ہے، باقی سب اختیار سب کنٹرول کس کا ہے؟ کائنات کے ذرے ذرے پہ اللہ کا کنٹرول ہے، کسی کا کوئی کنٹرول نہیں۔ وانزل من السماء ماء، اور نازل کیا اللہ نے آسمان سے پانی کو، پانی اتارا اللہ پاک نے، یہ انزل یہ بھی بات کا سیکھا ہے، اللہ نے اتارا ہے، کسی کا کوئی عمل دخل نہیں۔ بارش کے اندر اللہ بارش اتارتا ہے، جب چاہے اتارتا ہے، جہاں چاہے اتارتا ہے، جتنے قطرے چاہے اتارتا ہے، جہاں نہ چاہے نہیں اتارتا۔ بارش کس کے حکم سے نازل ہوتی ہے؟ اللہ کے حکم سے نازل ہوتی ہے، اللہ نازل کرتا ہے۔ فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، پھر اللہ نے بارش کے پانی کو ضائع نہیں کیا، اس پانی بارش کے پانی کے ساتھ اللہ نے پھل نکالے، زمین سے پھل پیدا کیے، ہے جی، وہ کیا پھل کیا ہے؟ وہ تمہارا رزق ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ رزق کی تو اور بھی قسمیں ہیں، لیکن پھل جو ہے نا کہ عمدہ رزق ہوتا ہے، بڑا بہترین رزق ہوتا ہے، اس کا اللہ پاک نے پھلوں کا ذکر کیا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی مکے والوں کے لیے کیا رزق مانگا تھا؟ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ ان کو رزق کس کا دے؟ پھلوں کا رزق دے۔ اور جنت کے پھلوں کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے قرآن کے اندر۔ اور بی بی مریم، مائی مریم کو بھی جنت سے بے موسم پھلوں کا رزق ملتا تھا۔ پھلوں کا جو رزق ہے یہ اعلیٰ رزق ہے۔ اب روٹی مل رہی ہے کتنے میں؟ 5 روپے میں، ہاں جی، آگے چوسا آم پائے گا، لنگڑا آم، خربوزہ، یہ کتنے مہنگے ہیں، ہاں جی۔ تو اس لیے یہ رزق جو ہے یہ اعلیٰ رزق ہے، پھلوں والا رزق ہے، یہ دوسرے رزق سے اعلیٰ رزق ہے۔ تو فرمایا دیکھو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، ان کو پیدا کیا، زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، اور 5ویں آسمان سے بارش کو نازل کیا، 6 بارش کے ساتھ کیا کیا؟ پھلوں کو پیدا کیا۔ 6 چیزیں اللہ نے بیان فرمائی۔ اب 6 چیزیں بیان فرمانے کے بعد اللہ پاک نے ایک مطالبہ کیا، وہ مطالبہ یہ ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، اور لوگوں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ 6 چیزیں عطا کر کے اللہ پاک نے انعام دیے کتنے بڑے بڑے، ایک مطالبہ کیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، نہ نبی کو، نہ ولی کو، نہ فرشتے کو، کسی کو بھی شریک نہ بنانا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ اپنی ذات میں ہی وحدہ لا شریک ہے، اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ یعنی قیامت کا اللہ پاک فرمائے گا مشرک سے کہ اگر میں تجھ کو ساری دنیا کو معافیہ دے دوں تو یہ دنیا تو مجھے دے کہ جہنم کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرے گا؟ تو مشرک کہے گا ہاں یا اللہ میں بچنے کی کوشش۔ اللہ پاک تو جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یہ ساری دنیا تو بہت بڑی ہے، میں نے تجھے آسان سی بات کہی تھی میرے ساتھ شریک نہ بنانا کسی کو، تو نے اس پہ عمل نہیں کیا، اس پہ تو کیا عمل کرے گا؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، نہ ذات میں نہ صفات میں، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ وَأَنْتُمْ، اور تم جانتے بھی ہو کہ اللہ کوئی شریک نہیں ہے، خالقیت میں، صرف خالقی تخلیق میں اللہ کوئی شریک نہیں، اللہ مالک ہر چیز کی، اس میں بھی اللہ کوئی شریک نہیں ہے، اللہ ہر شے پہ کنٹرول ہے، اللہ کی اس میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، اللہ ہر شے پہ قادر، اس میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ کی جو صفات ہے تم جانتے ہو کہ ان میں اللہ کا کوئی شریک، پھر بھی اللہ کا شریک بنا رہے۔ ہمارے نبی کے 3000 سے زائد معجزات ہیں، اتنے معجزے، باقی کسی کی نبی کے 5 معجزے، 6 معجزے، 9 معجزے موسیٰ علیہ السلام کے، کسی نبی کا 1 معجزہ، 2 معجزے، لیکن نبی نے فرمایا ہر نبی کو اللہ پاک نے کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا ہے، لیکن ہمارے نبی کے معجزے کیا 3000 سے بھی زیادہ معجزے ہیں، بڑے بڑے، لیکن سب سے افضل، سب سے بڑا معجزہ ہمارے نبی کا یہ قرآن ہے، یہ سب سے افضل معجزہ ہے اور بڑا معجزہ ہے، اور اللہ کے نبی کی وفات کے بعد بھی معجزہ باقی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ باقی اور جتنے معجزے تھے نبیوں کے وہ وقتی طور پہ تھے، نبی رخصت ہو گئے تو معجزے بھی ساتھ ہی رخصت ہو۔ ہمارے نبی کتنے معجزے، پانی چل رہا ہے، جی اشارہ کیا چاند، اللہ چاند 2 ٹکڑے کری، ایسے معجزے نبیوں کی زندگی کے ساتھ، نبی رخصت ہو گئے، ہمارے نبی وہ سب معجزے رخصتی ہو گئے۔ اب یہ معجزہ جو قرآن والا یہ باقی ہے ہمارے نبی کا اور قیامت تک باقی رہے گا۔ دیکھو کوئی بھی کتاب ہو، کتنی اس کی سٹوری، مضمون کتنا ہی اعلیٰ سے اعلیٰ کیوں نہ، 1 دفعہ پڑھا، 2 دفعہ پڑھو، 4 دفعہ پڑھو، 10 دفعہ پڑھو، پھینکنے کی ردی کی ٹوکی پڑھی ہے، کئی دفعہ پڑھ لی ہم نے کتاب۔ یہ کہ قرآن جو ہے
اس کو جتنا پڑھو گے، بار بار پڑھو، جتنا پڑھو اتنے ہی زیادہ پڑھنے کا شوق پیدا ہو. یہ قرآن کا معجزہ ہے. یہ پڑھ پڑھ کے آدمی جیسے کہتے ہیں رجنے ہی نہیں، اکڑے ہی نہیں، تھکنے ہی نہیں پڑھ پڑھ کے. ہاں تو قرآن پڑھتے ہیں سمجھتے. اب دیکھا آپ بھی ماشاءاللہ کب سے چل رہے ہیں، رمضان کے بعد چل رہے ہیں نا آپ. الحمدللہ آپ کو چہرے بتلا رہے ہیں کہ آپ کا ذوق و شوق جو ہے وہ بڑا ہے. الحمدللہ کمی بیشی نہیں، کمی نہیں اس کے اندر. یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کا معجزہ ہے. ہاں یہ قرآن ہی ہے کہ اس کو آدمی جتنا پڑھے گا اتنا ہی زیادہ پڑھ دے گا، اتنے زیادہ سمجھنے کا ذوق و شوق دل کے اندر اللہ پیدا فرماتا ہے. تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جو ہے یہ قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے. یہ اللہ پاک نے تھوڑا تھوڑا نازل فرمایا ہے. 23 سال میں پورا قرآن مکمل ہوا. 23 سال میں پورا قرآن مکمل ہوا. تو مکے کے مشرکوں نے اعتراض کیا کہ اللہ پاک کا یہ قانون ہے کہ باقی کتابیں دفعتاً واحد ایک ہی مرتبہ ملی ہیں نبیوں کو، ایک ہی. یہ قرآن جو ہے تھوڑا تھوڑا ملا ہے. یہ تو اصول کے خلاف ہے. اللہ کا اصول تو ایک ہی دفعہ کتاب عطا کرنا ہے. اگر یہ قرآن ہوتا اللہ کے خلاف ایک ہی دفعہ ملتا ہے، یہ تھوڑا تھوڑا دیتا ہے. یار یہ نبی اپنے پاس سے تھوڑا تھوڑا بناتا ہے اور بنا کے لوگوں کو کہہ دیتا ہے کہ یہ کیا ہے، اللہ کا کلام ہے. یہ خود ہی نبی بنا دے. یہ اعتراض کیا انہوں نے. اللہ پاک نے ان کے اس اعتراض کا یہاں جواب دیا. پہلے تو اللہ پاک نے 15ویں پارے میں فرمایا کہ کل اجتماعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ، کہ اگر جن و انسان، سب جن سب انسان جو بھی ہیں جتنے، سب اکٹھے ہو جائیں اس بات کے کہ ہم قرآن کی مثل دوسرا قرآن لائیں گے تو لا یاتون بمثلہ، مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. قرآن کی مثل سب اکٹھے ہو کے قرآن دوسرا نہیں لا سکتے. ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگر دوسرے کے معاون بھی بن جائیں پھر بھی قرآن کی مثل کوئی قرآن نہیں لا سکتے. پھر 12ویں بارے میں اللہ پاک نے 10 سورتوں کا مطالبہ کیا. فاتوا بعشر سور مثلی، کہ قرآن کی سورتوں کے مقابلے میں 10 صورتیں لے آؤ. قرآن کی 10 صورتوں کے مقابلے میں وہ بھی نہیں لا سکتے. پھر یہاں ایک صورت کا مطالبہ کیا. تم شک کرتے ہو قرآن میں تو پھر کیا کرو تم، اگر ہے تم کو بین کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر ہے تمہیں شک اس چیز میں کہ نازل کی ہم نے اپنے بندے پہ یعنی قرآن میں، تو فاتوا بسورۃ من مثلی، بس لاؤ تم کوئی صورت اس کے مثل، قرآن کی مثل تم بھی لاؤ. تم جو کہتے ہو کہ نبی کا بنایا ہوا تو تم بھی بنا لو، لاؤ نا قرآن کی مثل کوئی صورت. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اپنے جو معبود ہیں نا تمہارے مشکل کشا حاجت روا بنا رکھے ہیں ان کی بھی مدد حاصل کر لو، خود بھی زور لگاؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور پکارو تم اپنے معبودوں کو سوائے اللہ کے، اگر ہو تم سچے، اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر کیا کرو، خود بھی زور لگاؤ، تل لاؤ، اپنے معبودوں کی مدد حاصل، سارے مل ملا کے زور لا کے قرآن کی ایک صورت کی مثل صورت بنا دو. اب قرآن کی صورت قل هو اللہ کی صورت ہے، انا اعطینا بالعصر یہ صورتیں ہیں. ایک صورت قرآن کی طرح صورت بنا لو، پھر تو تم سچے ہو. یہ بنایا ہوا ہے. اگر نہ بنا سکے کہ تم جھوٹے ہو، جھوٹے دے مت بکر تو نہیں بنا سکے. قرآن کی طرح ایک صورت تو کیا ایک آیت بھی نہیں بنا سکے ظالم. شک کرنے والے ایک آیت بھی قرآن کی طرح نہیں بنا سکے. جب یہ صورت نازل ہوئی، سورہ کوثر ہے، اللہ کے نبی نے حضرت علی سے فرمایا کہ اس کو لکھ کے کعبے کی تیربار کے ساتھ لٹکا دو. اور یہ عرب کے شعراء ہیں بڑے بڑے، اس دور میں شعراء بڑے ہوتے تھے، عربی کے بڑے بڑے فصیح و بلیغ، بیٹھے بیٹھے شعر بنا لیتے تھے، بڑی فصاحت و بلاغت تھی عربی. اب تو انہیں کھچمیچ کر رہی ہے، بگاڑ دی عربی نے. عربی وہ عربی نہیں رہی ہے پچھلی قدیم عربی. اپنے پاس جیسے ہمارا اردو بگڑ گیا، پنجابی کہیں بن گئی، عربی میں کہیں بن گئی ہیں. تو اس دور کے وہ فصیح و بلیغ تھے، بڑے بڑے شاعر. فرمایا ان کو کہو لاؤ اس سورج کی طرح تم بھی کچھ سورج لاؤ. آئے شاید دیکھا لکھا ہوا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک. اب 3 ایتیں لکھی ہیں، آئے کوئی نہیں بن سکا. ایک آخر میں شاید آیا کو پرانا سمجھدار انہوں نے پڑھا، وہ آگے لکھ گیا ما ھذا کلام البشر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ما ھذا کلام، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، لیکن اللہ کا کلام. بشر کا کلام ہوتا تو مقابلہ ہو سکتی ہے، تو اللہ کا کلام بشر کا کلام نہیں ہے. ادھر مسلمہ کذاب کہتے ہیں یہ جھوٹا نبی، تو
تو اس نے بھی نا سورہ فیل کے مقابلے میں ایک صورت بنائی اپنی طرف سے کہ الفیل ملفیل ما ادراک ملفیل ذنب صغیر جسم عظیم بطن کبیر، کہ ہاتھی ہوتا ہے اور ہاتھی کی جو دم ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے، پیٹ بڑا ہوتا ہے، کان بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ وہ بنا کے لایا کہ نام اپنے دوستوں کو دکھلایا، اس کے دوستوں نے پھٹکار پائی، تھوکا اس کے منہ پہ، رد کیا اس کے خلاف۔ پتا تھا اس میں نئی چیز کون سی ہے؟ کس کو نہیں پتا ہاتھی کی منہ چھوٹی ہوتی ہے، جسم بڑا ہوتا ہے، کان بڑے، یہ کس کو نہیں پتا؟ یہ کیا بنا کے لایا تم نے؟ یہ تو کلام کی سٹ کی ہے تو نے، اس کے کلام کو مستحد اس کے ساتھ دوستوں نے مسلمہ کے ساتھ دوستوں نے اس کے منہ پہ تھوکا، تم نے کلام کی توہین کی سے کیا ہے کلام؟ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ کلام ہے بھائی، اس کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں کر سکے وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز کر بھی نہیں سکو گے۔ مطلب کیا؟ تم قرآن کی مثل کوئی صورت نہیں لا سکے تو لا بھی نہیں سکو گے آئندہ قیامت تک کے لیے۔ قرآن کا چیلنج ہے، دعویٰ ہے، اس دعوے کو جھوٹا نہیں کر سکتا کہ ایک صورت بھی کوئی مائی کا لال ساری دنیا بھی کٹھی ہو جائے، قرآن جیسی کوئی صورت نہیں بنا سکتی۔ یہ قرآن کا دعویٰ ہے، چیلنج ہے، اس چیلنج کو کوئی مسترد نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کا دعویٰ ہے، اللہ کے دعوے کون مسترد کرے؟ کون جھوٹا کرے اللہ کے دعوے کو؟ اللہ کا دعویٰ ہے، اللہ کا چیلنج ہے کہ تم نہ بنا سکے ہو ولن تفعلوا، اور بنا بھی نہیں سکتے۔ فاتقوا النار التی، ظالموں آگ سے بچو، وہ آگ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن کیا ہے؟ لوگ اور پتھر، اس آگ سے بچو۔ مطلب کیا؟ قرآن کا انکار کر کے اس آگ میں نہ جاؤ، اس آگ کا ایندھن نہ بنو جس کا ایندھن کیا ہے؟ لوگ ہیں اور پتھر ہیں۔ بچا لو اپنے آپ کو آگ سے، قرآن کے انکار سے۔ اعدت للکافرین، آگ تیار کی گئی ہے واسطے کافروں کے، کافر جائیں گے آگ، کافروں کے لیے آگ تیار ہے۔ لیکن کئی مومن بھی جائیں گے، کئی مومن بھی جائیں گے، اپنے گناہوں کی وجہ سے جائیں گے۔ جیسے زرگر سونے کو زنگ آلود سونے کو اس میں ڈال رہے بھٹی، آگ کی بھٹی میں ڈالتا ہے، جب اس کا زنگ جو ہے سونے کو اتر جاتا ہے تو پھر کیا کر لیتا ہے؟ اس کو نکال لیتا ہے۔ سونے کو جلانا مقصد نہیں ہوتا، اس سے زرگر کا مقصد زنگ ہے نا، اس کی مہر کو چاہے جس کو اتار دیا جائے۔ اللہ پاک ایمان والے مومنوں کو جو گنہگار ہوں گے ان کو اسی لیے جہنم میں، تاکہ ان کا گناہوں کا محل جو ہے ذرا وہ صاف ہو جائے۔ جب صاف ہو جائے گا جی تو وہ صاف ہونا بھائی وہ ایک سیکنڈ بھی آدمی جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ بچائے ہم کو، اللہ اپنے واض کرم و فضل سے، اس قرآن کی برکت سے، نبی کی شفاء سے اللہ ہم کو بچا لے۔ جی وہ تو ایک منٹ بھی آدمی برداشت، اتنی سخت ہے سزا وہ جی، تو سینکڑوں سال بندہ وہاں ہے تو کیسے رہے گا؟ ہزاروں سال وہاں بندہ کیسے رہے گا؟ اللہ محفوظ فرمائے محض اپنے کرم فضل و کرم سے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اعدت للکافرین، تو جہنم کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ کافروں کے لیے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور جنت کے لیے، کافر کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ کافر کو کوئی رکاوٹ نہیں، کافر 70 سال 80 100 سال یہاں اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے، کافر انجوائے وغیرہ جو بھی آپ کہتے ہیں وہ سب کچھ کرتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ لیکن دن قیامت کے پھر کافر کس کی مرضی کی زندگی گزارے گا؟ اللہ کی مرضی کی۔ اللہ کی مرضی پھر کیا ہے؟ جہنم میں کافر سینکڑوں ہزاروں اربوں خربوں سال سے بھی زیادہ کافر مشرک جہنم میں رہے گا۔ یہ 100 سال کیا ہے، یہ 70 سال کیا ہے ان کے مقابلے میں؟ یہ حسبہم جہنم، اللہ پاک نے کہا جہنمی کافی ہے ان کے لیے بس، اور کیا عذاب ان کو دیا جائے؟ جہنم کا عذاب تھوڑا ہے۔ ہاں جی، یا کافر 100 سال کھاتا پیتا ہے، موج بہار کرتا ہے، پھر اربوں خربوں سال سے بھی زیادہ کہاں رہے گا؟ اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے کافر۔ دن قیامت کے کافر کو اللہ کی مرضی کی زندگی گزارنی پڑے گی، اور مومن یہاں اللہ کی مرضی کی زندگی گزارتا ہے۔ دن قیامت کے جنت میں مومن اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا، اپنی زندگی مرضی کی۔ یا آپ کتنا اچھا محل بنا لیں، کوٹھی بنا لیں، کوئی نہیں نکالے گا آپ تو، پہلے تو بچے ہی نکال دیتے ہیں، بچے دوست رہتے ہیں کھڈے لے لیتے ہیں، ابا جی تو آ کمرہ ہے بس ہے جی، باقی ہر چیز میں آپ ہی کنٹرول کر لیتے ہیں، آپ اے سی ہیں، کولر ہے، والدین بس۔ میں دیکھے کہیں جی نہیں وہ سلسلہ رہتا صحیح، تو بہرحال نہ بھی نکالے تو موت نکال دے گی آگے، 50-60 سال کے بعد بوڑھا ہو گیا، آگے بڑھ گیا، وہ ٹھیک ہے وہاں لگ گیا کہ آپ مولوی صاحب قبر میں گئے، میر صاحب قبر میں گئے، ہے جی موت چھڑا دیتی ہے۔ لیکن جنت میں جو چلا گیا موت ہی نہیں، وہاں موت کو موت آ جائے گی، اسے موت آنی ہی نہیں، موت آئے جنت میں نکلے، موت ہی نہیں آنی۔ ایک پھر باقی اللہ راضی ہوگی، ہاں تو اللہ پر ناراض بھی ہو جاتے ہیں بعض اوقات، اور راضی بھی ہو جاتے ہیں اللہ پاک، ہے جی اچھے کام کرو راضی، پہلے برے کام کرو اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں، تو وہاں اللہ پاک ناراض نہیں ہوں گے۔
جنتی جو جنتی چلا گیا رہے گی تو میں جنت میں، اس سے اللہ ہمیشہ ہمیشہ خوش رہے گا، کبھی بھی اللہ ناراض نہیں ہوگا، اور کبھی بھی اس کو نہ اللہ ناراض ہوئے، نہ اللہ کہتے نہ موت کہتے۔ ہاں تو پھر بھائی اب تیاری کر لو، یہ قرآن ہے، تیاری کر لو۔ تو میں کئی دوستوں کو دعوت دیتا ہوں، اچھا جی آتے ہیں، نہیں آتے اللہ پاک جی، یہ وہ پڑھے گا اس کو نصیب ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ یہ قرآن ایسی دولت ہر کو نہیں ملتی، آپ خوش قسمت ہے، اللہ نے آپ کو قرآن کے لیے پسند کر لیا، اللہ کا شکر ادا کیا کرو، قرآن کے ساتھ جوڑ دیا آپ کو اللہ پاک نے۔ اس کا رزلٹ دیکھنا انشاءاللہ، موت کے وقت ہی رزلٹ آ جائے گا اس کا، جو آپ جڑ رہے ہیں قرآن کے ساتھ، موت کے وقت قبر میں حشر میں یہ ساتھی بن جائے گا قرآن کا، پھر پتہ لگے گا بھی ہاں قاری صاحب صحیح کہتے تھے۔ جی میں کئی دوستوں کو دعوت دیتا، اچھا ٹھیک ہے جی آئے گا، وعدہ کر دیں کہ تم وعدے نہ کرو، وعدہ کر آ جائے گا۔ آج میں دو تین دوستوں کو کل دعوت دی تھی، اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ آئے گا، مجھے یقین ہو آئیں گے، بارش داڑھی بھی ہے، ٹھیک ہے جی آئیں گے، اللہ کو منظور نہیں ہے۔ وہ ایک چودھری تھا، ایک اس کا ملازم تھا، چودھری نماز نہیں پڑھتا تھا، ملازم نماز پڑھتا تھا۔ وہ کہیں جا رہے تھے سفر میں، مسجد آ گئی چھوٹی سی، نماز کا ٹائم آ گیا، تو ملازم نے کہا جی میں چودھری صاحب نماز پڑھے، میں نے نماز پڑھنی ہے، تو کھڑے تھے پڑھنی نہیں، وہ باہر کھڑا ہو گیا چودھری، ملازم اندر چلا گیا، تو نماز پڑھنی تھی، اس نے سکون کے ساتھ، نماز کا عادی تھا، کچھ دیر لگی، 5-10 منٹ زیادہ لگ گئے۔ وہ آ بھی جا باہر، ہونا تینوں کون نہیں باہر آن دینا کہ جڑا تینوں اندر نہیں آن دینا، وہ نہیں میرے باہر آن دیتا۔ بھائی یہ نیکی جو ہے نا، یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ملتی ہے، توفیق ملتی ہے۔ یہ قرآن اتنی بڑی نیکی ویسے ہی مل جائے گی جو اللہ کو منظور نہیں ہے، اس کو ملے گی جو اللہ کو منظور ہے۔ آپ خوش قسمت ہے، اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ نے جوڑ دیا، موت تک قرآن کے ساتھ جڑے رہے۔ انشاءاللہ آپ کی اللہ دنیا بھی بدل دے گا اور آخرت بھی انشاءاللہ آپ کی بدل دے گی۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تم کو، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ الذی، جس نے جعل لکم الارض، بنا دیا تمہارے لیے زمین کو فرش، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور نازل کیا اللہ نے آسمان سے پانی کو، فاخرج به من الثمرات رزقا، اللہ نے نکالا اللہ نے ساتھ اس پانی کے پھل رزق تمہارے لیے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، نہ بناؤ اللہ کا کوئی شریک، وانتم تعلمون، تم جانتے بھی ہو کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وان کنتم، اگر ہو تم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، شک میں اس چیز سے جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کی ہے، فاتوا بصورت من مثل، پس لاؤ تم کوئی صورت مثل اس کی، وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اور پکارو تم اپنے معبودوں کو سوائے اللہ کے اگر ہو تم سچے۔ فإن لم تفعلوا، پس تم نہیں لا سکے، یعنی قرآن کی مثل کوئی صورت نہیں لا سکے، ولن تفعلوا، اور لا بھی نہیں سکو گے، فاتقوا النار التی، بچاؤ اپنے آپ کو آگ سے، وہ آگ ایندھن اس کا کیا ہے، لوگ ہیں اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، تیار کی گئی ہے واسطے کافروں۔ ہمارے ساتھی نہیں نہ آتے جی، غیر حاضر ہوتے، سب ساتھیوں کے فرض ہے، وہ ملے گلی میں بازار میں، پوچھا کرو بھائی کیوں نہیں آئے تم، بھائی کیوں ناکا کر دیا تم نے، سب حضرات تاکہ رمضان تک ہمارے سارے ساتھی حاضر ہو گئے۔